السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سنانے والا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ جب انسان نے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمائے ہوئے پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، رواں اور کنگاتے ہوئے چشمے، اہل کھاتے دریا، بیکراں سمندر، چاند، سورج، ستارے، گرد کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائے۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلاً لوہا، چاندی، برق، تیل، کوئلہ، گیسیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان کے تمام چھپی ہوئی جعل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لیتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا، اسے مناسب شکل دی، اس کی جسم کا حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اسے مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں۔ ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے کہ جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم کو کہا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے تو آدم علیہ السلام علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کے سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا، غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امیدوار ہونا، اس لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے امیدوار ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان سے اترو، تو نے تکبر اور ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کا گھیرے میں رکھوں گا اور تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ
اے آدم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، جو کچھ کھانا فراغت سے کھاؤ۔ اور ایک خاص درخت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا اور تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے کے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تمہیں تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کی اپنے چھوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تمہیں دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں میں زمین پر رہنا۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو شخص اس ہدایت کو ماننے کا انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا، نہ ہی کوئی کام جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا۔ اس کے لیے دنیا زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کے اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزگی باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں پر میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے اور وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا وہ ہمیں نہ کرنا چاہیے۔ جو کام کرنے کے لیے حکم دیا وہی کریں، یہی عبادت ہے۔ عبادت کی نیکی عبادت ہے۔ بھائی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ویڈیو آپ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بھی شیئر کریں۔